السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد رفیق ریموٹ جاب والا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پرسپیکٹو سیریز کی ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ۔ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں جو نہ صرف ایک بزنس مین ہے بلکہ تعلیم اور نیچر کے ساتھ بھی گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ ہیں عثمان خالد، جو لاہور میں جنرل آٹو پارٹس کے نام سے ایک کامیاب کار ایکسیسریز کا بزنس چلا رہے ہیں۔ یہ صرف بزنس تک محدود نہیں، بلکہ ہسٹری، سائیکالوجی اور انوائرمنٹ سے بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے جرنی اور ڈریمز اور کامیابی کے جو راز ہیں وہ ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم عثمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور میرے لیے بھی یہ کافی باعث عزت بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے کہ ایک مصروف شیڈول ہوتا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے عثمان بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا تعلیمی پس منظر، کاروبار اور زندگی کا یہ جو سفر ہے یہ کیسا رہا؟ جی، میرا نام عثمان خالد ہے، اور جب سے میں نے ریحان سکول جوائن کیا ہے تو اس میں والا والی کا کنسیپٹ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ والا یا والی لگانا پڑتا ہے۔ تو میں کیونکہ ساری زندگی آٹو پارٹس کا کام کیا تو میں نے اس لیے چنا اپنے نام کے ساتھ آٹو پارٹس والا لگانا، تو لہٰذا میرا نام عثمان آٹو پارٹس والا ہے۔ فیس بک پروفائل میری اسی نام سے ہے۔ میری تعلیمی قابلیت، میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا سن 2002 میں، اور انفارچونیٹلی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 14 سال کا تھا، ابھی میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا۔ تو مجھے قبل اس وقت کاروبار جوائن کرنا پڑتا، میں چاہتا یا نہ چاہتا مجھے اپنا کاروبار جوائن کرنا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا جو پروفیشن ہے وہ میرا پیشن بھی ہے۔ مجھے کاروبار کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب بچپن میں سکول میں بچوں سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو مختلف بچے کہتے تھے کہ ہم پائلٹ بنیں گے، ڈاکٹر، انجینئر بنیں گے، تو میں سب کو یہی کہا کرتا تھا کہ میں بزنس مین بنوں گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے تقریباً 14 ساڑھے 14 سال کی عمر میں کاروبار سٹارٹ کر دیا تھا، اور آج تک میں لاہور میں جنرل آٹو ٹوڈ پی کے نام سے کار اسیسریز کا میرا آؤٹ لیٹ ہے، اور وہیں کام کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کاروبار میں سب سے زیادہ برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی برکات سے نوازا ہے، اور میں نے سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے کاروبار میں کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیشہ جو مال ہے وہ اچھا بیچا ہے، اور نقص والا مال نہیں بیچا، اور ایسا مال جس سے کسٹمر کا نقصان ہو جائے، ایسی چیزوں کو میں نے کبھی نہیں بیچا۔ ہمیشہ میں نے کسٹمر کے جو اس نے پیسے خرچے ہیں اس کا میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کو اس سے زیادہ بینیفٹ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں میرے پہ نازل کی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ اس سے فائدے ملے ہیں۔ اور ہمارا تو بہت مذہب میں بھی ہے کہ تم میں سے نفع بخش انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو کوشش میری یہی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ عثمان بھائی، اتنا تفصیل سے آپ نے اپنا تعارف کروایا، اور یقیناً یہی آپ کی کامیابی کے راز ہیں۔ آگے اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کسٹمر کی رعایت، اس کو فوقیت دیتے ہیں ہر چیز پہ۔ اچھا، تو اگر ہم بات کریں کار ایسیسریز کا جو آپ کا بزنس ہے، تو اس میں کیسے آئے؟ یعنی میں یہ بھی پوچھوں گا ساتھ میں کہ اس انڈسٹری میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے کاروبار کو جو ترقی دی ہے تو اس میں کیا اسٹریٹجی تھی آپ کی؟ ہاں جی، میں نے جب کاروبار کا کیا تھا آغاز، تو ہمارا پارٹس کا بزنس تھا جس میں گاڑی کے انجن اور باڈی پارٹس کو ہم سیل کرتے تھے، لیکن اس میں نا مجھے مزہ نہیں آتا تھا۔ تو اسیسریز جب ہم کسٹمر کی انسٹال کرتے تھے، پرانی گاڑی کو ایک دم نیا کر دیتے ہیں اور نئی گاڑی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں،
तो कस्टमर की खुशी की इंतहा नहीं रहती। जब मैं ये देखता था कि कस्टमर हमारे पास आता है और जब वो जाने लगता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सारी बातों को भूल जाता है, जो उसने खर्च किया उसको भी भूल जाता है, तो मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। तो लिहाजा मैंने इस साइट के ऊपर डाइवर्ट हो गया और फिर सारी एसेसरीज जो थी वो चाइना से आती थी, तो मुझे चाइना से इंपोर्ट का बहुत शौक था। तो इस वजह से मैंने इसको अपना लिया और फिर मैं इंपोर्ट में भी आ गया। तो चैलेंजेस तो हर कारोबार में सेम जबरदस्त। ही हैं। जो हमारे कारोबार के मुल्की मसाइल हैं वो तो हर एक जगह के ऊपर है, लेकिन इसको टैकल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, चला रहे हैं, आदत हो गई हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। तो यही चीजें हैं जो एक हौसला आपका, एक करज, ये जो इंशाल्लाह आपको आगे भी लेके जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बिजनेस में एआई या नई टेक्नोलॉजी शामिल करने का मौका मिले, जाहिर है कि आजकल उसका दौर है, तो सबसे पहले आप अपने कारोबार में कौन सा फीचर शामिल करेंगे? देखें, अभी तो एआई खुद ही नहीं लॉन्च हुई है, तो मैं इसके मतलब इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ कहना कबरस वक्त है। ये जो एआई के फीचर्स हैं ये आने वाले ज़्यादा देर नहीं, हर चीज़ के अंदर ही आ जाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि मेटा ने एआई का आइकॉन लगा दिया, व्हाट्सएप के अंदर आइकॉन आ गया हुआ है। तो इस तरह हर चीज़ के अंदर ये फीचर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, तो हम भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में अभी एक सवाल आया, तो मैंने कहा वो भी आपसे पूछ लूं। ये जो कार एक्सेसरीज का जो बिजनेस है, आप बड़े पुराने इससे वाबस्ते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि सबसे ज्यादा जो फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट थी वो कौन सी थी और क्यों? ये भी आप बताएं। देखिए, इसमें तो सीजनल आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सर्दियों के में आ जाएं तो लाइटें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं, जिस तरह फोग का सीज़न आ जाता है। गर्मियों के अंदर सनशेड, पर्दे वगैरह इस तरह की आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। तो एक तो इसमें सीजनल फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह शादियों के सीज़न आते हैं और मुख्तलिफ सीज़न आते हैं, तो उसके अंदर लोग अपनी गाड़ियों को बिल्कुल दोबारा अप टू डेट करते हैं, तो ये भी फैक्टर है। तो चीज़ों की जो फ़रोख्त है वो उनका ग्राफ चीज़ों बढ़ता है और कम होता रहता है। ये सारा साल एक जैसा नहीं रहता। जी जबरदस्त। तो मैं आगे जरा थोड़ा सा इंटरव्यू को दिलचस्प बनाते हैं। तो आपका जो खाने की एक अभी पिछले कुछ अरसे में बड़ी धूम मची हुई थी, कराची में, लाहौर में सारे लोग बड़ा से उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मैंने सुना है कि आपको बिरयानी और कढ़ाई, वो उसके आप बड़े शौकीन हैं। तो क्या आप जी, मेरा खाना ताल्लुक पकाने का भी आपको शौक है या सिर्फ खाने का, खाने तक है ये? जी, मेरा लाहौर से ताल्लुक है। तो लाहौर वालों के मुतल्लिक एक बात बड़ी मशहूर है, ये पेट से सोचते हैं। तो तारीफ तो कुछ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई है। तमाम लाहौर वाले बल्कि मेरे से भी ज़्यादा ही होते हैं, तो खाने पीने के शौकीन होते हैं और मुझे कुकिंग का भी शौक है। और वो लाहौर वाला ही नहीं है जो कि खाता पीता नहीं है। लाहौर की शनाख्त ही खाने पीने से है। अगर आप अंदरून लाहौर में चले जाएं तो आपको सब ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि जिस तरह के सुबह नाश्ता लस्सी और उसके साथ नान चने मगज़ पाए और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, नहाड़ी। और दोपहर के खाने में अगर आप चले जाएं तो आपको बिरयानी और मुख्तलिफ चीज़ें हर बाज़ार के अंदर यहाँ पे मिलती नज़र आएंगी। तो इंसान जिस माहौल में रहता है उसी चीज़ों से वो सीखता है और उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो लाहौर में रहने वाला हो और वो खाने पीने का शौकीन ना हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा माजरत, वो मेरा छोटा बेटा है तो वो आ गया था, गिर गया कोई था। बात। तो अच्छा,
आगे आगे चलते हैं। तो आपने दिया जी। तो ये बताएं कि एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, ज़रा थोड़ा सा दिलचस्प अंदाज में से पूछते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी भर सिर्फ एक ही खाने पे गुजारा करना पड़े तो वो कौन सा होगा? ये काफी मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं चिकन खा के गुजारा कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो आप नाजरीन के लिए ये भी एक बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा कि आप नेचर लवर हैं। जैसे कहते हैं ना कि नेचर एक मदर की तरह होती है जो हमारी बॉडी माइंड को बड़ा रिफ्रेश करती है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को नेचर के करीब लाने के लिए हम क्या किस किस्म के इकदाम कर सकते हैं? एक तो जब से हमारे यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनना शुरू हो गई हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, तो जगह बहुत ज़्यादा कम हो गई है, वैसे ही इन्वायरमेंट जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर प्री प्लान करके मुख्तलिफ बागात बनाए जाएं, जंगल बल्कि उगाए जाएं। एक तो लोग अपना नेचर के करीब आएंगे, और सारा कुछ ही वहाँ पे परिंदे भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, दरख्त भी उग जाएंगे। और दूसरा, इन्वायरमेंट पे भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लोगों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। आप देखें, लाहौर में आपने खबरों में सुना होगा कि बहुत शदीद स्मोक का इशू हो जाता है नवंबर दिसंबर में। अगर यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स उगाए जाएं और ज़्यादा दरख्त शजर शजरकारी की जाए, और ख़ास तौर के ऊपर जापानी टेक्निक है मिवाकी जंगल, वो थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जबरदस्त। दरख्त उगाए जाते हैं। और अगर ऐसे जंगल उगाए जाएं तो यहाँ पे माहौल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, और लोग भी नेचर के करीब तरीन हो जाएंगे। अब कहने का मकसद ये है कि जगह ही कोई नहीं है तो लोगों ने जाना किधर है। जी बिल्कुल, ये बड़े शहरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और हुकूमत इस बारे में कुछ कर भी रही है, लेकिन ये इकदाम नाकाफ़ी हैं, मज़ीद इस पे बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी पसंदीदा शख्सियात के ऊपर। तो आप किन शख्सियात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और क्यों, ये भी बता दें। देखें जी, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा बिलीव है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी मुसलमान हो और ये वो तस्लीम ही नहीं कर सकता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका के अलावा उसका कोई आइडियल हो ही नहीं सकता। ये एक फितरत के अगेंस्ट बात है। बाकी हम आम इंसान हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से इंस्पायर होते हैं और उनमें ही रहते हैं। तो और ये भी मैं आपको बताऊं कि इंसान के जो आइडियल, सो कॉल्ड आइडियल्स जो हैं, ये भी बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, और उसके बाद अगर आप आम लोगों में देखें तो मैं सर रेहान अल्लाह वाला से और दिशानुल हसन उस्मानी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, और चंद पॉलिटिशियन से भी मुतासर हूँ, लेकिन अब पता नहीं आपका इंटरव्यू उस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं देता। नहीं नहीं, आप बिल्कुल खुल तो के बताएं। तो पॉलिटिक्स के अंदर मैं इमरान खान से मुतासर। जबरदस्त, मैं समझ गया था वैसे जब आपने एक बात की है। तो अच्छा, आपने रिहान अल्लाह वाला साहब की बात की, जिशानुल हसन उस्मानी साहब की बात की, बड़े बड़े नाम है ये, वाकई बड़े अच्छे आपके आइडियल्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए यकीनन एक रोल मॉडल हैं ही। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आपको रिहान अल्लाह वाला साहब से कोई एक मशवरा लेने का मौका मिले तो वो क्या होगा? मुझे रेहान अल्लाह वाला साहब से अगर कोई मशवरा लेने का मौका मिले तो मैं उनको यही कहूँगा कि अ, आप मशवरा उनको दूंगा कि आप जल्द अज जल्द एक जो है ना अडल्ट्स के लिए कोर्स लॉन्च करें, जिसके अंदर अगर कोई बंदा 1 साल की या 1.5 2 साल की या जितना भी कोर्स वो कर ले, तो उसके बाद कमाने के काबिल बन जाए।
अभी तक उनके जितने भी कोर्सेज हैं वो बच्चों के लिए हैं, और वो बड़े अच्छे कोर्स हैं, मैंने देखा है उनका सारा निसाब पढ़ा। तो अ, बाकी ये मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप ना जल्द से जल्द अडल्ट के लिए कोई कोर्स लॉन्च करें। बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी तजवीज़ है आपकी। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्लेटफॉर्म से शायद उन तक ये पहुंच भी जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या हैं? क्या आपका बिजनेस, आप ज़ाहिर है कि आप इस इदारे से वाबस्ता हैं, तो क्या आप बिजनेस के साथ किसी और फील्ड में भी आपका कदम रखने का इरादा है? नहीं, मेरा बिजनेस करने का इरादा है, और जो बंदा बिजनेस का जिसको चस्का पड़ जाता है ना, वो कोई काम और कर भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला आपको भी ये चस्का लगाए। तो ये जो बंदे को अपना कारोबार करने का पड़ जाए, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं अपना कारोबार के ऊपर ही तवज्जो दूंगा। ज़बरदस्त। तो आप चलें, ठीक है, आप कारोबार को लेके हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपको मौका मिले दुनिया की कहीं किसी तीन, कोई या कहीं भी तीन के हम कैद नहीं लगाते, किसी और मुल्क में आपको कारोबार करने का मौका मिले, तो वो कौन सी जगह होगी और क्यों? मिडल ईस्ट में मेरा कारोबार करने का बड़ा शौक है। मैंने मिडल ईस्ट की मार्केट बड़े अच्छे से सर्च की हुई है। तो मिडल ईस्ट के अंदर मैं कारोबार करना चाहूँगा, और वहाँ पे कारोबार करना बहुत आसान है। जबरदस्त। अच्छा उस्मान भाई, अच्छा अच्छा, इस बारे में कोई थोड़ा सा मजीद बताएं, कोई आपकी जो रिसर्च है, थोड़ा सा हाँ जी, ताकि सुनने वालों को शायद मिडल कोई ईस्ट नई चीज इसमें का पता चले। मिडल ईस्ट के मेरे काफ़ी मेरे वहाँ पे विजिट हैं। तो वहाँ की मार्केट को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, और वहाँ पे काम करने का बहुत आसान है काम करना। तो अगर मुझे सेकंड ऑप्शन मिले तो मैं वहाँ पे काम करना चाहूँगा, और वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बड़ा पसंद है। सही सही। तो आप क्योंकि एक बिजनेसमैन हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो हमारे यहाँ हर तबका ही तकरीबन वो रो रहा है, या कहना चाहिए कि बड़े बुरे हालात का शिकार है। तो जबकि हुकूमत का ये कहना है कि उसने पिछले कुछ साल में, 1.5 साल में काफ़ी बेहतरी वो माशी तौर पे ले आए हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या माशी तौर पे कोई बेहतरी आई है, या आप हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि वो कैसे मईशत को बेहतर कर सकती है? जी, माशी तौर के ऊपर बेहतरी तो आई है। इन्होंने काइबर जो है वो 15.5% के ऊपर ले आए हैं, बल्कि अब तो थोड़ा थोड़ा नीचे, और मेरे ख्याल में 13% के ऊपर आ रहा है। आप याद रखें कि जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोग बैंकों से निकाल के मार्केट में पैसे लगाएंगे, नई चीज़ें खरीदेंगे। ज़ाहिर ये एक बंदा गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी का सामान खरीदता है, वहाँ से सामान बेचने वाले को पैसे मिलते हैं, मैकेनिक को मिलते हैं, वो कपड़ा खरीदता है, ईद आ रही है, दर्जी को पैसे जाएंगे, और पूरा मैशियत का एक पहिया घूमता है। तो जो आज से 2 ढाई साल पहले एक गैर यकीनी सूरत हाल थी मैशियत की, उसमें तो इस्तेकाम आया है। लेकिन हुकूमत को बहुत ज़्यादा अभी भी काम करने चाहिए। तो वो तो खैर एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये ना ख़त्म होने वाली बातचीत है। और अ, हुकूमत के करने के तो बेशुमार काम है, इसके ऊपर तो पूरी एक और पॉडकास्ट कर लेंगे। जी तो बिल्कुल जो बिल्कुल, ज़रूर हुकूमत इंशाल्लाह एक इस पे दो हम बात तीन करेंगे, बातें मैं तफसील आपको से बता है देता कि हूँ। बात करने की इस पे जो ज़रूरत दो है। तीन बातें मैं बता देता हूँ कि हुकूमत फिलफोर जो है जी। इंटरेस्ट रेट वो सिंगल डिजिट के ऊपर करे। दूसरा, टैक्स को कम से कम करे। टैक्स बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। और तीसरा जो है वो ताजरों के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करे। इनके लिए अगर कर्जे इनको चाहिए तो उनकी बासानी, बल्कि सूद विदाउट इंटरेस्ट इनको लोन देना चाहिए, ताकि ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छी तजावीज़ हैं आपकी जी। अल्लाह करे कि कोई को सुने और इस पे कोई अमल करने की कोई सूरत बने।
تو آپ کار ایسیسریز کے اور آٹو پارٹس کے بزنس سے وابستہ ہیں، تو اگر کوئی نیا آدمی اب اس طرف آنا چاہے، کوئی اسٹارٹ اپ لانچ کرنا چاہے، تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے، کیا نصیحت کریں گے کہ وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھے تاکہ کامیاب ہو؟ دیکھیں تمام جو بزنس ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ کمٹمنٹ مانگتے ہیں، اور کامیابی کے 30 درجے ہیں، اور 30واں درجہ یہ ہے کہ آپ کسی اعلیٰ شرائط ہیں، کامیابی کی جو 30 شرطیں ہیں جو ایک بندے کے اندر موجود ہونی چاہیے، اس میں 30ویں نمبر پہ آتی ہے کہ آپ اعلیٰ کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں، 26ویں نمبر پہ آتی ہے کہ آپ گریجویٹ ہوں، اور 9ویں 10ویں پہ آتی ہے کہ آپ کے پاس یونیک آئیڈیا ہو، جس طرح فیس بک والے اور یہ ایلون مسک، مارک زکربرگ وغیرہ کے پاس یونیک آئیڈیا تھا۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ آپ کا کوئی منٹور ہو، آپ کا کوئی گرو ہو۔ لیکن نمبر 1 پہ یہ ہے کہ آپ لوئل ہوں اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ لوئل ہیں، سچے ہیں، تو کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ تو کاروبار کو اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ مارکیٹ میں ایک ہی چیز شارٹ ہے اور وہ سچائی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں، ان کے ساتھ اونیسٹ ہیں، ایمانت دار ہیں، تو جو چیز نہیں ملتی وہ سچائی نہیں ملتی، باقی تو سب کچھ مل جاتا۔ جی بالکل عثمان صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک مسلمان معاشرہ ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، تو ہمارا تو دین ہمیں ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور ہمارے ہی معاشرے میں یہ چیزیں بالکل ناپید ہیں۔ تو یقیناً ایک جو نیا شخص اس میں آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں وہ بڑی آسانی سے ان پہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی بات کی مینٹور کی، آپ نے کہا کہ کامیابی کے لیے مینٹور ہونا ایک بہت ضروری ہے، تو آپ کا بھی کوئی مینٹور ہے، یا آپ کا اس بارے میں کوئی اگر چیز بتانا چاہیں؟ ہاں جی، آپ اگر کئی فنکاروں کو دیکھیں نا تو وہ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، اپنا ہر وقت آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ ہر فنکار کے پیچھے ایک ہدایت کار ہوتا ہے، اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی منٹور کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، اور ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی منٹور ہونا چاہیے، ہیلتھ کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں۔ تو آج پہلے تو لوگ دور دراز جاتے تھے لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، آپ کسی بھی بندے کی سوچوں کو اس کی ویڈیو سے جانچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی اگر آپ میں لرننگ کی کیپیسٹی ہے تو کسی بھی بندے کی بوڈ کاسٹ سے اور اس کے انٹرویو سے آپ لیسن لے سکتے ہیں۔ جی بالکل، جہاں تک میں سمجھاؤں تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ مختلف جو فیلڈز ہیں ان میں آپ کے مختلف مینٹور ہو سکتے ہیں، اور آج کل یہ کام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، تو ہمیں اس طرف بالکل دیکھنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ابھی کہ کیا اے آئی جو ہے وہ بھی کبھی ہم اسے ایک مینٹور کے طور پہ لے سکتے ہیں، یا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، فیوچر میں ایسا ہو نہیں، سکتا ہے؟ آپ لے نہیں سکتے، وہ آپ کی منٹور ہے۔ میں نے جب آپ سے سوشل میڈیا وغیرہ سب کی بات کی ہے تو اس میں یہ سارے ٹولز بھی اویلیبل سر فہرست ہیں۔ اے آئی کو تو آپ کو اس طرح اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ ہر کام سے پہلے آپ کو اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، جس چیز کا تو آپ کو پتہ بھی ہے صحیح کہہ اس رہے کو بھی ہیں آپ اے آئی دوبارہ کی۔ اس میں دوبارہ آپ اس کا پرومپٹ ڈالیں، آپ کے لیے نئے رستے کھلیں گے اور نئی آپ کو باتیں پتہ چلیں گی۔ اچھا عثمان بھائی، بس صرف ایک سیکنڈ، یہ میرے جی اچھا، تو اے آئی کے اوپر ہم نے بات کر لی، تو اسی سے اگر ہم بات چلائیں آگے، تو آپ نے ریحان اسکول کو جو جوائن کیا ہوا ہے، تو
آپ کو یہ کیسا لگا اور کیسے آپ کو یہ پتا چلا ریحان اسکول کے بارے میں، اور لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں سر ریحان کو کافی سالوں سے فالو کرتا تھا. وہ کہتے تھے کہ میرے 500 میوچل فرینڈ بناؤ. ہم نے وہ بنا لیے. وہ کہتے تھے ویڈیو بناؤ. اس کام کے اندر میں فیل تھا، جھجکتا تھا، ویڈیو بنانے سے ہیزیٹیشن کا شکار تھا. تو پھر انہوں نے یہ اسکول بنایا، وہ بچوں کے لیے تھا. پھر انہوں نے یہ اے آئی ٹیچر ٹریننگ کورس لانچ کیا، یہ اڈلٹ کے لیے تھا. میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے انرول کر لیا اور میں نے اس کو جوائن کر لیا. اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اے آئی اور اس سے متعلقہ جو ٹولز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا، استعمال کرنا اور سوشل میڈیا پریزنس کو بڑھانا، اور بس یہی مقصد تھا اس. جی اور ٹھیک ہے، آگے بھی زبردست. اگر تو کوئی اور کورس لوگوں کو بھی لانچ اس کریں طرف گے اب تو یہ میں بڑا اس میں ایک انرول کروں گا. آسان ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک آن لائن. جی زبردست. تو اب یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم دے دیا ہے ریحان اللہ والا صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن نے، تو اس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. میں ایک سوال بھول گیا تھا، اگر میں اس طرف آ جاؤں، اور وہ یقیناً ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ یہ کہ آپ بڑے ہیلتھ کانشیس بھی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ٹپس دیں آپ، پیدل چلنے کے حوالے سے، یا کوئی اور چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کوئی دلچسپ. ہاں جی، بس مجھے پیدل چلنے کی بہت عادت ہے. آج سے 5 سال پہلے میں کافی بیمار رہتا تھا. میرے ساتھ عجیب و غریب مسائل تھے. تو میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا. تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے سارے مسائل کا حل پیدل چلنے میں ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ کیا نون سینس آپ نے بات کی ہے، آپ مجھے دوائی لکھ کے دیں. انہوں نے کہا دوائی تو میں لکھ دوں گا، لیکن آپ اگر پیدل چلیں گے تو اس سے آپ کافی اچھا محسوس کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی صحت میں دن بدن بہتری آ جائے گی. تو میں نے ان سے غصے میں اس ٹائم تنزیہ طور پہ، غصے میں تو نہیں یعنی کہ تنزیہ کتنا پیدل چلوں، تو انہوں نے کہا 15 کلومیٹر. تو پھر میں آ گیا، تو پھر میں بیمار رہنا شروع ہو گیا. لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں پیدل چلتا تھا تو میری طبیعت میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا تھا. بس پھر میں نے پیدل چلنا شروع کیا. سٹارٹنگ سے میں 3 کلومیٹر کے بعد تھک جاتا تھا. پھر کرتے 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 پھر میرے اندر ایسا یہ جنون پیدا ہوا کہ یہ 15 کلومیٹر میں نے پورا کرنا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا. اور وہ دن اور آج کا دن پھر میری ہیلتھ میں اتنی بہتری آ گئی، بلکہ میرے سارے مسئلے حل ہونے کے بعد میں کئی ایسے فائدے ہونا شروع ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا بتا نہیں سکتا. مجھے آج سے 5 سال پہلے بلڈ پریشر تھا، اب مجھے بلڈ پریشر کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ میدے کے بڑے مسائل تھے، اب میرا میدے کا کوئی مسائل نہیں ہے. اور A1 میں ہر وقت انرجیٹک رہتا ہوں، اور A1 فرسٹ کلاس رہتا ہوں. جی عثمان تو یہ بھائی، سارا یہ کریڈٹ واقعی وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک جاتا ہے. بڑی اچھی چیز آپ نے شیئر. جی بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے. تو یقیناً یہ ورزش، ورک آؤٹ، یہ پیدل چلنا، یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے. تو میں اگر مزید اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں، تو آپ نے وہ 15 کلومیٹر کی تو آپ نے بات کی، جو یقیناً کچھ لوگوں کے لیے تو وہ سن کے ہی ایک بڑی حیران کن چیز ہوگی کہ 15 کلومیٹر. یہاں تو ہمارے سے 1 کلومیٹر پیدل نہیں چلا جاتا، اور آپ ماشاءاللہ 15 کلومیٹر چلتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ 20,000 اسٹیپس بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ جی کرتے ہیں. اور میں ایک آپ کو میں لائیو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اور یہ یقیناً ایک بڑی اہم ہوگی کہ ہم نے کورس جوائن کیا، تو آپ نے جب اس میں اس چیز کا ذکر کیا کہ میں 20,000 فٹ جو ہے وہ چلتا ہوں، تو میں بھی کچھ پچھلے 1 مہینے سے اپنے ورک آؤٹ وغیرہ نہیں کر پا رہا تھا. جم جاتا ہوں میں، تو جم نہیں جا پا رہا تھا. تو آپ کی یہ بات جب 2 3 4 دفعہ سنی، تو مجھے بھی اتنی موٹیویشن ملی کہ میں نے بھی الحمدللہ دوبارہ سے کوئی 1 مہینے کے ایک ڈسکنٹینیوٹی کے بعد دوبارہ سے جم جوائن کیا. تو یقیناً آپ ایک بڑی موٹیویشن ہے. تو جو لوگ بالکل نہیں چلتے، انہیں کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ ضرور لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل. میں تو ہر بندے کو کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے دیکھا 3 4 کلومیٹر ہر انسان چل لیتا، اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ٹانگوں کو چلنے کے لیے بنایا ہے. تو اگر آپ 3 4 کلومیٹر سے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں 3 سے 4 ماہ لگیں گے. آپ خود بخود آپ کے
جو لیگس کے مسلز ہیں وہ اتنے ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ آپ پھر ایک دفعہ بندہ چلنا شروع ہو جائے پھر تھکتا تھکتا کوئی نہیں ہے. پھر بس میں نے اپنی آپ کے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی اور سہولت کر دیتا ہوں. لائف سٹائل کو اس طرح بنایا ہوا ہے کہ میں صبح ہمارے یہاں لاہور میں اورینج ٹرین ہے اس کا سفر کرتا ہوں. میرے گھر سے 800 قدموں کے فاصلے پہ اسٹیشن ہے, لیکن میں کبھی بھی اس اسٹیشن سے نہیں بیٹھتا, 3-4 کلومیٹر آگے سے بیٹھتا ہوں, اور رات کو بھی جاتے ہوئے 3-4 کلومیٹر پہلے اتر جاتا ہوں. اس طرح سارا دن مختلف بہانوں سے میرے آٹومیٹکلی اسٹیپ پورے ہو جاتے ہیں, مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی, کوئی ایکسٹرا آرڈنری مجھے بہت ایفرٹ شکریہ کرنی نہیں عثمان بھائی, پڑتی اس بہت کو. شکریہ آپ نے اتنی یہ. جی یقیناً یہ لائف سٹائل ہے جو آپ نے شفٹ کیا ہے, مائنڈ سیٹ شفٹ کیا ہے, تو ہم لوگوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے. تو بہت شکریہ. آخر میں اگر آپ کچھ فیڈ بیک دے دیں کوئی اس انٹرویو کے حوالے سے کوئی, تو ہم پھر اسے ختم کرتے ہیں. جی آپ کا پوڈ کاسٹ انٹرویو بہت شاندار تھا, اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور آپ اپنے زندگی میں جن بھی چیزوں کو فیس کریں اللہ تعالیٰ ان میں سے آپ کو کامیاب کرے, اور خاص طور پہ آپ جو اے آئی کی ٹریننگ لے رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, اور یہ انٹرویو کے پروگرام کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ انٹرویو کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے اس کے اندر. جی جی جی, بہت بہت شکریہ عثمان بھائی. ابھی باتیں تو ظاہر ہے کہ بہت ساری ہیں, لیکن ہم نے وہ ایک کیونکہ ٹائم سلاٹ رکھی ہوئی ہے, آپ سے 30 منٹ کا ٹائم لیا تھا, تو اسی تک رکھتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ایک نئی نشست, ایک اگلی نشست رکھ لیں گے, اس میں اور بہت ساری باتیں کریں گے. بلکہ ہم نے ایک کر بھی لی ڈسکس کہ ہم نے حکومت کو بہت سارے مشورے دینے ہیں, تو ہم اس کے لیے ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کر لیں گے. تو عثمان بھائی آپ کے بہت شکریہ, آپ کا دوبارہ سے آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کے جو جوابات تھے وہ یقیناً بڑے انٹرسٹنگ تھے, بڑے انفارمیٹیو تھے, اور آپ کی جو سٹوری ہے وہ صرف بزنس تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس میں سیکھنے کے لیے اور نیچر سے جو آپ کا لو ہے اور آگے بڑھنے کی جو آپ میں لگن ہے, میں یہ کہوں گا, وہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی. انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے مزید میں آپ کو کامیابیاں ایک بات حاصل کریں بتاؤں گے. کہ تو جو پانی ناظرین, پانی چلتا رہتا نا, آپ کو جی جو جی جی پانی چلتا رہتا ہے نا وہ صاف رہتا ہے, پاک رہتا ہے. کھڑا پانی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. تو انسان کو بھی چلتے رہنا چاہیے, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ نے ساری زندگی جو آپ کی مسنون دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا ہے وہ تھی رب زدنی علما, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو انسان کامیاب وہی ہے جو کہ آگے بڑھتا رہے, اور آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو گروم کرتے رہیں, علم کو حاصل کرتے رہیں, اور گرو اپ ہوتے رہیں. عثمان بھائی بہت شکریہ. آپ کی اس نصیحت, آپ کی اس سجیشن کے ساتھ ہم آج کا اپنا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ کو آج کا انٹرویو کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید دلچسپ شخصیات کے ساتھ ان کے ساتھ انٹرویو کریں, انہیں بلائیں, تو ہمیں کوئی تجویز بھی دے سکتے ہیں. تو دا پرسپیکٹو سیریز دیکھتے رہیں, اور اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک سیکھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, اور عثمان بھائی نے جیسے بتایا کہ وہ پانی پاک ہی نہیں رہتا کہ جو کھڑا ہو جاتا ہے. ملتے ہیں اگلی